ناظرین، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور اس بدلتے ہوئے ماحول میں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے صرف محنت کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ صحیح سکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ اپنی سیلری میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ خاص سکلز سیکھنے کی بھی ضرورت ہے جو آپ کو مارکیٹ میں ڈیفرنٹ بنائے اور آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھائے۔ یہ سکلز نہ صرف آپ کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں بلکہ آپ کو ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جس سے آپ کی آمدنی میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کاپی رائٹنگ کے حوالے سے، جو ایک ایسا سکل ہے جو آج کل دنیا بھر میں بے پناہ مقبول ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو کسی بھی کاروبار یا برانڈ کو اس کی مارکیٹنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک اچھا کاپی رائٹر نہ صرف کامیاب اشتہارات لکھتا ہے بلکہ وہ برانڈ کے میسج کو بھی مؤثر انداز میں صارفین تک پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آج ہمارے شو میں کاپی رائٹنگ کے ماہر ارمش کمال موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ کیسے کاپی رائٹنگ اور دیگر اہم سکلز سیکھ کر آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ سکلز آپ کی زندگی میں کیسے مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ ارمش، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کاپی رائٹنگ کو کیوں ایک طاقتور سکل آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہر انسان کو آج یہ سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے چونکہ کاپی رائٹنگ کا تعلق سیلز، پرسویژن اور مارکیٹنگ کے ساتھ ہے، اور چونکہ اس کا میننگ ہے کلیئر کمیونیکیشن، آپ کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا سکھاتی ہے آپ کے آئیڈیاز، آپ کی آفر، جو بھی آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کاپی رائٹنگ سے نہ صرف آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی سروسز بزنسز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ان کو سیلز لا کے دے سکتے ہیں، کل کو اپنے بزنسز سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو بے حد اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو اب اپنے بزنسز کی طرف آ رہے ہیں اور الحمدللہ اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی اور اسکل کو بھی اگر آپ پرسیو کر رہے ہیں، آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، ویڈیو ایڈیٹر ہیں، اگر کاپی رائٹنگ جیسی اسکل آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو ان فیلڈز میں بھی کلائنٹس لینے میں بے حد آسانی ہوگی۔ ایون اگر آپ جاب پیشہ ہیں اور آپ اپنے باسز کے ساتھ اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ اور نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہائر لیڈرز پہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی، اور آپ کے روزمرہ کے معاملات میں بھی، آپ کی فیملی ڈیلنگز کے ساتھ، آپ اپنی ہسبینڈ وائف کی ڈیلنگ میں اگر آپ یہ کانسیپٹ سیکھتے ہیں آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں فائدہ ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کاپی رائٹنگ ایک لائف اسکل کے طور پہ انسان کو سیکھنی چاہیے، تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ابھی جتنے فائدے آپ نے گنوائے ہیں یقینی طور پر بہت زیادہ ہیں، لیکن آج پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی جو انکم ہے اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاپی رائٹنگ سیکھنے کے بعد کتنی کسی انسان کی آمدنی بڑھ سکتی ہے؟ آبویسلی اٹ ڈیپینڈس ان کے اسکل کے حوالے سے بھی کہ وہ اس میں کتنے ماہر ہو چکے ہیں۔ جی دیکھیں، کاپی رائٹنگ میں جو سٹینڈرڈ ایک انکم ہے جو 4 سے 6 مہینے تک بہت ریئل انکم ہے جو پاسبل ہے، وہ $500 to $1,000 جو کہ پاکستان میں 2.25 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اور کاپی رائٹنگ میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ دا مومنٹ یو اسٹارٹ ورکنگ ود کلائنٹس، اور آپ جیسے جیسے ایکسپیرینس گین کرتے ہیں اور کچھ کلائنٹس کو آپ کی وجہ سے ریزلٹس مل جاتے ہیں اور ان کی سیلز آ جاتی ہیں، اور اگر آپ کو وہ یہ شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کے پاس ایک اتنی زبردست کیس اسٹڈی اور ریزلٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر $1,000 سے $2,000 تک جانا آپ کے لیے میٹر آف منتھس رہ جاتا ہے۔ 2-3 مہینے میں آپ 2,000 پہ، اس کے بعد 4,000 پہ۔ تو جو اس میں سنو بال ایفیکٹ ہے وہ بڑا تیز ہے، یعنی اگر آپ پہلے مہینے $500 کما رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے ہی مہینے آپ ڈبل انکم پہ پہنچ چکے ہوں۔ اور یہ میں نے تھاؤزنڈز آف لوگوں کو کوچ کیا تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس پیٹرن ہے۔ وین یو گیٹ گڈ ایٹ اٹ، جب آپ اچھے ہو جاتے ہیں، ایک کلائنٹ مل جاتا ہے تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور انکم کو ڈبل اور ٹرپل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایز اے سولو کاپی رائٹر اکیلے اگر آپ کام کر رہے ہیں، کوئی ٹیم ممبر نہیں ہے آپ کے ساتھ، $5,000 تک جانا بالکل ریئل پاسبلٹی ہے۔ یعنی آپ تقریباً پاکستانی 15 لاکھ روپے ایز اے سولو کاپی رائٹر آپ ارن کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ٹیم ممبرس۔ ظاہر ہے اس کے بعد اگر آپ ساتھ رائٹرس ایسوسیٹ کرتے ہیں، آپ $10,000، $15,000، $20,000 تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد تو اسکائی از دا لمٹ۔ صرف یہ میں بتا رہا ہوں اپنی کاپی رائٹنگ سروسز پرووائڈ کرنے کی، ٹھیک ہے، صرف اس سے آپ اتنے پیسے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جس طرح سے آپ نے اب ایک اماؤنٹ آپ نے ڈسکس کی ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ کاپی رائٹنگ کسی نے سیکھنی ہے، کیا اس کے پاس بیس موجود ہونی چاہیے؟ اس شخص میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ انگلش کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انگلش کتنی اچھی ہونی چاہیے؟ اس کی ایجوکیشن کتنی میٹر کرتی ہے؟ یہ ساری چیزیں کون کون سی ایسی ہیں جو اس میں پھر شامل ہوں گی؟ دیکھیں، میں یہ مانتا ہوں کہ جو ایک ایجوکیٹڈ انڈیویجول ہے پاکستان میں، یعنی ایٹ لیسٹ گریجویٹ ہے، اس کے لیے تو اور انگلش میں وہ اچھا ہے تو اس کے لیے تو یہ بہترین سکل ہے۔ یعنی ہمارے جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں، ایجوکیٹڈ انڈیویجولز ہیں پاکستان میں، جو 30,000، 40,000، 25,000 کی نوکری کے لیے، ایون انجینئرز آج کل بیچارے اس نوکری کے لیے رول رہے ہیں، اگر ان کی انگلش پہ کمانڈ ہے، یعنی بیسک انگلش، گرامر، کمپوزیشن، سینٹنس اسٹرکچر، بیسک انگلش پہ کمانڈ ہے، ووکیبلری فینسی نہیں چاہیے، اور اوپر سے وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، تو ان کے لیے تو میں کہوں گا کہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کاپی رائٹنگ میں آئیں۔ ان دو چیزوں کے ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ فائر ان دا بیلی ہونی چاہیے، یعنی پیٹ میں آگ لگی ہو کہ یار کچھ کرنا ہے۔
کچھ کرنا ہے, کچھ عرصہ محنت کرنی ہے, زندگی میں ٹول پے کرنا ہے. اب موٹر وے پہ جانے سے پہلے ٹول پے کرتے ہیں, رنگ روڈ پہ چڑھنے سے پہلے ٹول پے کرتے ہیں, ٹول پے کرتے ہیں تو آسان سفر ملتا ہے. بالکل. ٹول زندگی میں پے کرنا پڑے گا, 6 مہینے سے 1 سال پوری دنیا سے تعلق ختم کر کے محنت کرنی پڑے گی, اسکل میں گھسنا پڑے گا, گھنٹے لگانے پڑیں گے. یو ہیو ٹو پٹ ان ہنڈریڈز آف آورس ایک اسکل میں, تو پھر آپ اس میں اچھے ہو جاتے ہیں. تو وہ ہنڈریڈز آف آورس کیا آپ پٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ باہر بیٹھنا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نیٹ فلکس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ شادیوں پہ جانا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, کچھ عرصہ فیملی سے تھوڑا تعلق کم کرنے کو تیار ہیں؟ یہ سب کچھ میں نے 1 سال کیا ہے. محنت کرنی ہے. اگر یہ 3 چیزیں ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, انگلش ہے, اور فائر ان دا بیلی, آگ لگی ہے کہ یار کچھ کرنا ہے, جتنی محنت ہو جائے کرنی ہے, بن کے رہنا ہے, تو آپ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کاپی رائٹنگ اب اگر کسی نے سیکھنی ہے, وہ ایک تھوڑا سا میں بتا دیں کون کون سے ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں پر بچے کاپی رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں. دوسرا, جو کاپی رائٹر بن گئے ہیں پھر انہیں اگر اس مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے, کلائنٹس انہیں کس طرح سے ملیں گے؟ دیکھیں, پہلی چیز جو سب سے اہم ہے ہمارے پاکستانیوں کا وہی مسئلہ ہے کہ ان کو جلد بازی ہے, ان کو شارٹ کٹس چاہیے. تو کاپی رائٹنگ میں یا کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی پاکستانی آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے جی کلائنٹ کہاں سے لینا ہے, مجھے کلائنٹ دے دو. اسکل گئی سائٹ پہ, وہ سیکھنے پہ کوئی فوکس نہیں ہے. کبھی غلطی سے یہ نہیں کہ یار مہینہ 2 میں اسکل سیکھ لوں, نا آتے ہی مجھے یہ بتائیں بھائی کلائنٹ کہاں سے ملیں گے. لوگوں کو ابھی تک پاکستان میں یہ لگتا ہے کہ جنرلی کہ فری لانسنگ کا مطلب ہوتا ہے بس کلائنٹ لینا. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کلائنٹ کو کوئی سروس پرووائڈ کرنی ہے. تو پہلا اسٹیپ سروس میں اچھے ہونا, یعنی کاپی رائٹنگ ہے تو کاپی رائٹنگ میں اچھا ہونا. اس کے لیے بکس ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب میں آیا تھا میں نے اس سیگمنٹ میں بکس کا ذکر کیا تھا, جس میں ہپنوٹک رائٹنگ بائی جو وٹالے ہے ایک بک, سائیکالوجی آف پرسویژن بائی رابرٹ شالڈنی ہے, اور آپ کے پاس سیل لائک کریزی ہے بائی صابری صوبی, آپ کے پاس الٹیمیٹ سیلز لیٹرز ہیں بائی ڈین کینیڈی. تو اس طرح کی کچھ بیسک بکس ہیں جن کو آپ پڑھیں تو آپ کو کافی حد تک بیسک فنڈامنٹلز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ کئی اچھے چینلز ہیں, جس میں سے میرا اپنا چینل ہے ارمش کمال کے نام سے, اس پہ ہنڈریڈز آف ویڈیوز ہیں. ٹائسن فورڈی کا یوٹیوب پہ چینل ہے, فری کاپی رائٹنگ کورسز میرے چینل پہ بھی, اور ٹائسن فورڈی کے چینل پہ 4 گھنٹے کے فری کورسز, وہاں سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری جو اہم چیز ہے, جو اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر ایک پیڈ کمیونٹی کا پارٹ بنتے ہیں تو ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے آپ سیکھیں گے, اور آپ کو ایک مینٹور مل جائے گا, یعنی ایک ایسا انسان جو آپ سے پہلے 3 سال 5 سال اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے, تو آپ کو فیڈ بیک دے گا کہ آپ جو لکھ رہے ہیں کیا وہ اچھی کاپی رائٹنگ ہے بھی صحیح یا نہیں. تو آپ کا لرننگ کرو جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گا, جہاں آپ کو سال سے 2 سال لگنے تھے آپ 2 سے 4 مہینے میں سیکھ کے انکم سٹارٹ کر دیں گے. پھر جو کلائنٹ ہنٹنگ ہے اس کے تو دیکھیں, صرف امریکہ کے اندر 2 کروڑ سے اوپر بزنسز ہیں صرف امریکہ میں. کلائنٹس ان لمیٹڈ ہیں اگر آپ اسکل میں اچھے ہیں. اگر آپ اسکل میں اچھے نہیں ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, اور پلیٹ فارمس تو بہت ہیں. فیس بک سے کلائنٹس ملتے ہیں, انسٹاگرام سے ملتے ہیں, فائیور اپ ورک فری لانسنگ پلیٹ فارم سے ملتے ہیں, آپ کو لنکڈ ان سے کلائنٹس ملتے ہیں, آپ کو ای میلس کے تھرو کلائنٹس ملتے ہیں, آپ کو فیس بک ایڈز لائبریری کی ٹیکنیک ہے, یوٹیوب کی اسٹریٹجی ہے. کلائنٹ ہنٹنگ کی تو بے تحاس, یعنی انلمیٹڈ ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی اسٹریٹجی آپ کے لیے ہو سکتا ہے یوٹیوب بہتر ہو, انسٹاگرام ہو, یہ تو تب میٹر کرے گا جب آپ اسکل میں اچھے ہوں گے. اگر آپ اسکل میں اچھے نہیں ہیں, آپ جتنے بھی پلیٹ فارمس پہ چلے جائیں, ایک اہم ڈسٹنکشن, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی لگے رہو کلائنٹ مل ہی جاتے. شور یو ول گیٹ لکی. اگر آپ اسکل میں اچھے نہیں بھی ہیں, ایک دن آپ کی لک کام کرے گا, آپ کو کلائنٹ تکے سے مل بھی جائے گا. تکے لگتے ہیں نو ڈاؤٹ. آپ اس کو اچھا کام نہیں دیں گے, وہ آپ کو اچھا ٹیسٹیمونیل نہیں دے گا, آپ کے ساتھ لانگ ٹرم کام نہیں کرے گا, آپ کا مارکیٹ میں نام خراب ہوگا, آپ کو اچھے پیسے نہیں دے گا. آپ کا دوسرا تکا لگ گیا تو اگلا کلائنٹ مل گیا, وہ بھی پیسے اچھے نہیں دے گا. تو آپ تکوں پہ اگر چلیں گے آپ کا نام خراب ہوگا مارکیٹ میں, آہستہ آہستہ بہت زیادہ لمیٹڈ رہے گا, بار بار ایسے نہیں ہو سکے, اور اچھے پیسے بھی نہیں ملیں گے. اگر آپ اسکل میں ایک دفعہ اچھے ہوتے ہیں, 2-4 مہینے لگا کے اسٹڈی کر کے پھر مارکیٹ میں آتے ہیں, تو آپ کا انکم پوٹینشیل اسٹارٹ میں ہی زیادہ ہوگا. کلائنٹس کو ریزلٹس ملیں گے, آپ کو اچھے ٹیسٹیمونیلز ملیں گے, اور آپ کی گروتھ بڑی تیزی سے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, کاپی رائٹنگ کے ساتھ ساتھ ارمش آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کو, بچوں کو, لڑکیوں کو کوئی اور ایسے اسکلز بھی ہیں جو اگر وہ ساتھ سیکھ لیں تو ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے؟ دیکھیں, کاپی رائٹنگ کو آج کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے, آج کی مارکیٹ میں اگر کاپی رائٹنگ کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کاپی رائٹنگ کے آن ٹاپ آف دیٹ, آن ٹاپ آف کاپی رائٹنگ, ای میل مارکیٹنگ ایک بہت اچھی اسکل ہے. تو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ ای میل کاپی رائٹنگ تو کاپی رائٹر کا ہی کام ہے, لیکن ای میل مارکیٹنگ سے مراد ہوتا ہے کہ ان ای میلس کو لکھنے کے بعد ایکچولی بزنسز کے سبسکرائبرس کو, جو ای میل لسٹ کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں جیسے آپ کا یوٹیوب, ان کو سینڈ آؤٹ کرنا, لسٹ کو سیگمنٹ کرنا, اس کی ہیلتھ کا خیال رکھنا, ڈیٹا کو, میٹرکس کو, اسٹیٹس کو ٹریک کرنا, اس میں امپروومنٹ لانا, یعنی یہ تمام چیزیں مارکیٹر کا کام ہوتے ہیں. تو ای میل مارکیٹنگ اگر آپ سیکھتے ہیں تو کلائنٹ نہ صرف آپ کو ای میل کاپی رائٹنگ کے لیے ہائر کرے گا, وہ کہے گا یار آپ بیک اینڈ سے جا کے میری پوری لسٹ کو مینیج بھی کرو. اور ایک ای میل لسٹ مینیج کرنے کا اگر آپ منتھلی 20 ای میلز لکھ رہے ہیں, $3,000 اسٹینڈرڈ چل رہا ہے.
اچھا 2 سے 3 ہزار ایک کلائنٹ. 20 ای میلز پر منتھ کا مطلب ہے 25 بھی اگر آپ لکھ رہے ہو, ایک دن میں ایک ای میل بھی نہیں لکھنا آپ نے. 25 دن یعنی 25 ای میلز ہیں اور 30 ڈیز, اور ایک ای میل لکھنے میں آپ کو 30 منٹس ٹو این آور سے زیادہ نہیں لگتے اگر آپ تھوڑے ایکسپیرینس ہیں. 1 گھنٹہ ڈیلی کام کر کے آپ $3,000 منتھلی ارن کر سکتے ہیں. یہ میں بالکل ریئلسٹک بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ جمپ ان کریں گے فوراً ہی ہو جائے گا, لیکن دس از واٹ ہیپنس. بہت سے لوگ لڑکے میں جانتا ہوں جو میں خود یہ چیز کرتا رہا ہوں, جو ڈیلی 2 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور $2,000 سے $3,000 وہ ارن کر رہے ہیں پر منتھ. ٹھیک ہے. اچھا اے آئی کا ہم نے جب سنا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو یہی ہوا کہ اے آئی آ جائے گی تو انسانوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن ابھی جس طرح سے ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اے آئی کی آنے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کاپی رائٹرس کے لیے آسانی ہوئی ہے, یا کہیں نہ کہیں کوئی مشکل بھی ہے کہ اے آئی سارا ان کا کام کر دے گا, پھر ان کی ویلیو کیا رہے گی؟ دیکھیں, جب کیلکولیٹر آیا تو میتھمیٹیشینس ختم نہیں ہوئے. جب آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں دنیا میں آئی ہیں اس سے وہ لوگ ختم نہیں ہوئے, بلکہ ان ٹولز نے ان لوگوں کو بینیفٹ زیادہ دیا جو اس فیلڈ کے ماہر تھے. تو جو کاپی رائٹرز ہیں, جو جینونلی کاپی رائٹرز ہیں, جنہوں نے کاپی رائٹنگ, سیلز, مارکیٹنگ, پرسویژن کے کانسیپٹ سیکھے ہوئے ہیں اور اسٹریٹجی اور آفرز پہ ان کو مہارت ہے اور ان کا ایک ایکسپوجر ہے مارکیٹ کے اندر, اے آئی ان کو ٹریمینڈسلی بلکہ ہیلپ کر رہا ہے. ان کو ریسرچ میں مدد دے رہا ہے, آئیڈیا جنریشن میں مدد دے رہا ہے, اینگلز ان کو جنریٹ کرنے میں بہت فائدہ ہو رہا ہے. بگ آئیڈیاز, جو بھی کاپی رائٹنگ کی نیٹی گریٹیز ہیں, جب آپ سیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں اے آئی آپ کو بلکہ ہیلپ کرتا ہے. آپ زیادہ تیزی سے اچھا کام کر سکتے ہیں, زیادہ کلائنٹس کے ساتھ کم وقت میں کام کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کی انکم, جہاں آپ ایز اے سولو کاپی رائٹر 2,500 سے 3,000 کما سکتے تھے, اب آپ $6,000 اکیلے کما سکتے ہیں اے آئی کو ساتھ اپنا ٹیم ممبر بنا کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے فائدہ بہت زیادہ اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ لکھنے کی جو مہارت ہے وہ کافی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر مارکیٹنگ کی بات کریں یا سیلز کی سمجھ بھی کسی انسان میں ہو تو وہ اس کے لیے ایک ایکسٹرا پوائنٹ ہے, بونس ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, کاپی رائٹنگ میں جو رائٹنگ کا پارٹ ہے نا, رائٹنگ کا ایسپیکٹ, وہ صرف 20% ہے. اس سے پہلے جو 80% ہے اس میں ریسرچ ہے, اسٹریٹجی ہے, اسٹرکچر ہے, گول ہے, اینگل ہے, بگ آئیڈیا ہے, میکانزم ہے, کافی ساری چیزیں ہیں. اور یہ ساری جو 80% چیزیں ہیں ان کا لنک دراصل سیلز, مارکیٹنگ اور پرسویژن کے ہی ساتھ ہے. تو رائٹنگ تو اس کا ویسے ہی 20% ایسپیکٹ ہے. جو بات آپ نے کی کہ کیا یہ چیزیں, وہ ویسے ہی ایسنشل ہیں. آپ کسی بھی اچھے کاپی رائٹنگ کورس میں جائیں, چاہے فری میں لے رہے ہوں, چاہے پیڈ, چاہے بکس پڑھ رہے ہوں, وہ تمام چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. رائٹنگ صرف آخری ایسپیکٹ ہے. ان تمام چیزوں کو دراصل ایک جسے کہتے ہیں پیپر پہ پٹ کرنا. ٹھیک ہے. اس سے پیچھے 80% سائنس, یہ تمام ورکنگ اس میں شامل ہے. بالکل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کاپی رائٹنگ ایکسپرٹ ارمش کمال ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اور